میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک اور جمعۃ المبارک کی حاضری نصیب فرما دی۔ کتنے ہی مسلمان پچھلے جمعے کو اس دنیا میں زندہ تھے، لیکن آج وہ اس دنیا میں زندہ نہیں ہیں۔ گویا کہ ان کا جمعہ پچھلا زندگی کا آخری جمعہ تھا۔ اب ہمیں بھی معلوم نہیں کہ اگلا جمعہ ہمارے نصیب میں لکھا ہے یا نہیں لکھا۔ تو اللہ پاک نے کرم فرمایا، فضل فرمایا کہ ہمیں ایک اور جمعے میں اپنے گھر میں بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی ہم پر بہت سارے احسانات کیے ہوئے ہیں۔ ہم تو کچھ نہیں تھے، ہمارا اتنا اچھا وجود دیا۔ ہم تو کچھ نہیں تھے، ہمیں اتنا خوبصورت جسم دیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے، اور اسی طرح پورا جسم دیا، دل و دماغ دیا، اور اسی طرح ایک ایک چیز ہمارے جسم کی صحیح کام کر رہی ہے، یہ صرف اللہ کے حکم سے کر رہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، جس وقت ہم اس دنیا میں آئے، جس وقت ہم پیدا ہوئے، اگر ہمیں قدرتی طور پر نابینا پیدا کر دیتے تو کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ قدرتی طور پر پیدائشی گونگا پیدا کر دیتے، کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ قدرتی طور پر پیدائشی طور پر بہرا پیدا کر دیتے، کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ اگر ایک ہاتھ دیتے ایک نہ دیتے، یہ دونوں ہاتھ نہ دیتے، یہ دونوں ٹانگیں نہ دیتے، یہ ہاتھ دیتے لیکن آگے کی کلائیاں نہ دیتے، آگے کی کلائیاں دیتے انگلیاں نہ دیتے، انگلیاں دیتے پورے نہ دیتے، پورے دیتے ناخن نہ دیتے، کچھ بھی تو کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ پاک نے کرم فرمایا، فضل فرمایا کہ ہمیں پیدائشی طور پر معذور نہیں پیدا کیا، ایک ایک چیز صحیح سلامت ہمیں دی۔ کتنے ہی انسان دنیا میں جب پیدا ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، پیدائشی نابینا ہوتے ہیں۔ کتنے ہی انسان دنیا میں ایسے بھی پیدا ہوتے ہیں کہ جن کے کان ہوتے ہیں لیکن سن نہیں سکتے، پیدائشی بہرے پیدا ہوتے ہیں۔ کتنے ہی انسان دنیا میں ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ جن کی زبان تو ہوتی ہے، یہ گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے لیکن بول نہیں سکتے، وہ پیدائشی گونگے ہوتے ہیں۔ کتنے ہی انسان دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، ان کا دماغ ہوتا ہے لیکن کام نہیں کرتا، ان کو یاد نہیں رہتا، ان کو پتہ نہیں چلتا۔ تو کتنے ہی انسان ایسے بھی پیدا ہوتے ہیں کہ جن کا ایک ہاتھ ہوتا ہے ایک نہیں ہوتا۔ کتنے انسان ایسے بھی پیدا ہوتے ہیں کہ جن کے دونوں ہاتھ نہیں ہوتے۔ کتنے انسان ایسے بھی پیدا ہوتے ہیں کہ کسی کی ایک ٹانگ ہوتی ہے، کسی کی ایک نہیں ہوتی، کسی کی دونوں ہی نہیں ہوتی۔ تو کتنا اللہ پاک نے ہم پر کرم فرمایا، فضل فرمایا کہ جس وقت ہم پیدا ہوئے پورا جسم ہمیں صحیح سلامت دے دیا۔ تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے میرے بندو، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ تو تمہارے جسم کی نعمت ہے، اس کے علاوہ باہر کی نعمتیں ذرا دیکھو۔ تمہیں باہر کتنی خوبصورت نعمتیں دی، کھانے کے لیے زمین سے پھل فروٹ نکال کے دیے، سبزیاں نکال کے دی، دالیں نکال کے دی، چاول نکال کے دیے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں سے پوچھتے ہیں کہ اے انسانوں، اے ابن آدم، اس زمین کے اندر تم بیج ڈالتے ہو، اس بیج کو کون پھوڑتا ہے؟ اس بیج میں سے درخت کو کون نکالتا ہے؟ اس درخت کے اندر پھل کون ڈالتا ہے؟ اس درخت کے اندر سبزی کون ڈالتا ہے؟ تو انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ انسان تو بیج ڈالتا ہے، زمین کے اندر بیج ڈالتا ہے، اور بعض دفعہ تو انسان بیج بھی نہیں ڈالتا، ویسے ہی وہاں سے درخت نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک کتنے احسانات کرتے ہیں انسانوں کے لیے۔ یہ اللہ پاک نے زمین کس کے لیے بنائی؟ انسانوں کے لیے بنائی۔ یہ آسمان کس کے لیے بنایا؟ انسانوں کے لیے بنایا۔ یہ پھل فروٹ جانور، یہ جتنی بھی چیزیں آج کائنات کے اندر موجود ہیں، یہ کس کے لیے بنائی؟ انسان کے لیے بنایا، اور انسان کو اللہ پاک نے اپنے لیے بنایا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ کی عبادت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت یہ ہے کہ سب سے پہلے جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب اس پر سب سے پہلا حکم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نماز کا۔ سب سے پہلے نماز کا حکم کہ یہ پانچوں وقت کی جو نماز ہے اس کو پڑھنا ہے، یہ ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ فجر کی نماز فجر کے وقت میں پڑھنی ہے، یہ ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھنی ہے، یہ ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھنی ہے، یہ ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھنی ہے، یہ ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے، یہ ہے اللہ کی عبادت کرنا۔
تو جس طرح اللہ پاک نے نمازوں کے بارے میں کہا کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، کیونکہ یہ نماز تمہیں تمام برائیوں سے بچائے گی، یہ نماز تمہیں ہر طریقے سے برائیوں سے بچائے گی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک یہ نماز ہی تو ہے جو تمہیں برائیوں سے بچاتی ہے، یہ نماز ہی تو ہے کہ جو تمہیں ہر طریقے سے پریشانیوں سے نکلواتی ہے، کیونکہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ نماز مومن کی معراج ہے، یہ نماز ہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ لینے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے، یہ نماز ہی ہے جس کے ذریعے سے اللہ پاک کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، یہ نماز ہی ہے کہ جس میں اللہ پاک کو اپنے بندے پر پیار آتا ہے، یہ نماز ہی ہے کہ جب انسان نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے عاجزی سے دعا مانگ رہا ہے، دیکھو میری عبادت کر رہا ہے، دیکھو سجدے میں مجھے یاد کر رہا ہے۔ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں، کیا اس انسان نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس نے تو آپ کو نہیں دیکھا۔ اللہ پاک پوچھتے ہیں اگر یہ مجھے دیکھ لیتا تو اس کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اگر یہ آپ کو دیکھ لیتا تو آپ کی تعریف میں مگن ہو جاتا، کھانا بھی بھول جاتا، پینا بھی بھول جاتا، ہر چیز بھول جاتا، بس آپ کو یاد کرتا رہتا۔ کیونکہ اللہ پاک اتنے خوبصورت، جس اللہ نے اتنا خوبصورت جسم دیا، جس اللہ نے کتنی خوبصورتی اس کائنات کو دی، وہ اللہ خود کتنا خوبصورت ہوگا، وہ اللہ خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ جب جمعے کا دن ہوگا، جمعے والے دن جنتیوں کو اکٹھا کیا جائے گا، جنتیوں کو اس طرح جمع کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ اے جنتیوں بتاؤ تمہیں سب کچھ مل گیا؟ تو جنتی کہیں گے یا اللہ سب کچھ مل گیا، اتنا سب کچھ مل گیا کہ ہمیں تو گمان بھی نہیں تھا کہ جنت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں نہ کسی انسان کے دماغ میں خیال آیا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی جن نے دیکھا۔ ایسی نعمتیں، یہاں تو 1 کلو دودھ کوئی نہیں پی سکتا، 1 پاؤ دودھ پیے گا، آدھا کلو دودھ پیے گا، 1 کلو زیادہ سے زیادہ پی لے گا، 2 کلو پی لے گا، 3 کلو پی لے گا، بس اس کے بعد نہیں پی سکتا۔ زیادہ دودھ پیے گا پیٹ بھر جائے گا، پیٹ میں خرابی آ جائے گی، بیماری ہو جائے گی۔ وہاں اللہ پاک نے جنت میں دودھ کی نہریں رکھی ہوئی ہیں، وہاں دودھ پیتا جائے گا، ہضم، دودھ پیا ہضم، 1 کلو نہیں، 2 کلو نہیں، جتنا دل کرے گا، ایسا خوبصورت، ایسا مٹھاس والا، ایسا ذائقے والا دودھ جو دنیا میں کسی نے نہیں پیا ہوگا۔ تو جنت تو وہ ہے کہ جہاں پر کھاؤ پیو فوراً ہضم، جہاں پر بیماریاں ختم، جہاں پر پریشانیاں ختم، جہاں پر ہر طرح کی تکلیفیں ختم، ہمیشہ کی خوشیاں، ہمیشہ کے مزے۔ وہاں پر موت کو بھی موت آ جائے گی۔ تو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اے میرے پیارو، اے میرے انسانوں، میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ چھوٹی سی زندگی میں میری مان کر آ جاؤ، یہ 50-60 سال کی زندگی ہے، میری مان کر آ جاؤ، وہ ہمیشہ والی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو ممکن ہے کہ اس زمین سے لے کر آسمان تک اس کو، فضا کو رائے کے دانے سے بھر دیا جائے۔ رائے کے دانہ جیسے کنکری ہوتی ہے اس سے بھی چھوٹی، بالکل چھوٹی کنکریاں، چھوٹی رائے کے دانے زمین سے لے کر آسمان تک بھر دیا جاؤ، اور 500 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور اس کے ایک رائے کے دانے کو لے جائے، پھر 500 سال بعد آئے، پھر ایک رائے کے دانے کو لے جائے۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ زمین سے لے کر آسمان تک جو رائے کے دانے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن موت کے بعد جو زندگی آ رہی ہے کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو موت کے بعد جو زندگی آ رہی ہے کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اب آپ ذرا سوچیں، یہ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، یہ بھی ایک ہمارے اپنے ذہن کے مطابق ہے۔ بہت سو کو تو یہ بھی نہیں ملتے، کوئی 25 سال میں جا رہا ہے، کوئی 30 سال میں جا رہا ہے، کوئی 40 سال میں جا رہا ہے، کوئی 50 سال میں جا رہا ہے۔ یہ کسی کو نہیں پتا کہ میری زندگی کتنی ہے، لیکن ایک اچھی امید اللہ سے رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی عمریں 50 سے 60 سال ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 63 سال کی تھی۔ کتنے سال کی تھی؟ 63 سال کی تھی۔ جس وقت امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے انتقال کر گئے، ان کی عمر مبارک بھی 63 سال کی تھی۔ اور اس کے بعد
خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے انتقال کر گئے، ان کی عمر بھی 63 سال کی تھی۔ اس کے بعد خلیفہ ثالث تیسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، انتقال ہوا، ان کی عمر بھی 63 سال کی تھی۔ ان تین امیر المومنین نے ایسی محبت کی کہ دنیا میں بھی ساتھ نہیں چھوڑا اور آخرت میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ انہوں نے عمریں بھی وہی پائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی عمریں 50 سے 60 سال ہیں۔ اب جو 60 سال سے اوپر چلے گیا گویا کہ وہ بونس میں چل رہا ہے، اصل عمریں یہی ہیں۔ تو میرے عزیزو یہی 50-60 سال ہیں کہ جس میں وہ ہمیشہ والی زندگی یا تو ہماری اچھی ہوگی یا ہماری ہمیشہ کے لیے وہاں پر ناکامی ہوگی۔ اس کا وقت ابھی ہے، اس کا وقت ابھی ہے، ابھی ٹائم ہے، ابھی وقت ہے۔ جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں، جب تک یہ سانس آ رہی ہے اور سانس جا رہی ہے، جب تک اللہ کا حکم اس جسم کے اندر باقی ہے، اس وقت تک وقت ہے۔ جس دن اللہ کا حکم آ گیا، جس دن وہ ملک الموت آ گیا اور یہ فرمانے لگے گا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، کہ آ گئی موت جس سے تم بھاگا کرتے تھے، آ گئی وہ موت جس سے تم بھاگا کرتے تھے۔ کیا ہے وہ کہ جب موت کا فرشتہ آ گیا ساری کی ساری چیزیں رکھی رہ جائیں گی، ساری کی ساری دولت دھری رہ جائے گی، اچھا مکان بنایا یہی رہ گیا، اچھی دولت جمع کی یہی رہ گئی، محل بنایا یہی رہ گیا، گاڑیاں ہیں یہی رہ گئی، عہدہ ہے یہی رہ گیا۔ وہ فرشتہ آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ آج تیرے پاس دولت موجود ہے، آج تیرے پاس عہدہ موجود ہے، آج تیرے پاس طاقت موجود ہے، آج تو موت سے بچ سکتا ہے تو بچ کے دکھا۔ آج اگر تو موت سے بچ سکتا ہے تو بچ کے دکھا۔ اینما تکونو، جہاں بھی چلا جائے، اینما تکونو یدرککم الموت، تمہیں موت لازمی پکڑ لے گی۔ تم بڑے بڑے قلعے بنوا لو، تم پہاڑ کے اندر گھس جاؤ، تم سمندر کے اندر پانی میں گھس جاؤ، تم آسمان کے اوپر چلے جاؤ، تم بادلوں کے اوپر چلے جاؤ، موت تمہیں وہاں بھی پکڑ لے گی۔ تو کوئی جا سکتا ہے، کوئی سمندر کے اندر جا کر چھپ جائے اور مجھے موت نہیں آئے گی؟ وہاں بھی موت آئے گی۔ کوئی کہے میں بادلوں پر چلے جاؤں، وہاں بھی موت آ جائے گی۔ تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ اینما تکونو یدرککم الموت، تم جہاں بھی چلے جاؤ تمہیں موت آ کر پکڑ لے گی۔ الحمدللہ، استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنے احسان کیے؟ سب سے پہلا احسان، ہم کچھ نہیں تھے ہمیں بنایا، ہم کچھ نہیں تھے ہمیں بنایا۔ اس کے بعد احسان، ہمیں صحیح سلامت پیدا کر دیا۔ اور اس کے علاوہ کتنے احسان کیے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا۔ اگر مسلمانوں کے گھر میں پیدا نہ کرتا، آج دنیا کے اندر 4200 مذہب ہیں۔ کتنے مذہب ہیں؟ 4200 مذہب ہیں۔ کسی بھی مذہب میں پیدا کر سکتا تھا، ہندو کے گھر میں کر سکتا تھا، یہودی کے گھر میں کر سکتا تھا، عیسائی کے گھر میں کر سکتا تھا، آگ کی عبادت کرنے والے کے گھر میں کر سکتا تھا، چاند کی عبادت کرنے والے کے گھر میں کر سکتا تھا، ستاروں کی عبادت کرنے والے کے گھر میں کر سکتا تھا، کسی بھی تو مذہب میں کر سکتا تھا۔ لیکن اللہ پاک نے احسان فرمایا، ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا۔ ہم نے کوئی گزارش نہیں کی تھی، ہم نے کوئی درخواست نہیں دی تھی، یہ تو اللہ پاک نے ہمیں اس قابل سمجھا اور ہم سے محبت کی اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا۔ تو اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور بھی اللہ پاک نے بہت بڑا احسان کیا۔ کتنا بڑا احسان کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت آخر میں آئی ہے، لیکن سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ آخر میں آئی ہے، سب سے پہلے جنت میں جائے گی، جس میں آنے کے لیے پچھلے نبی بھی دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں آخری نبی کی امت میں ہی پیدا کر دے، نبی بنا کر نہیں بلکہ امتی بنا کر پیدا کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنے آخری نبی کی امت میں بطور امتی پیدا کر دے، کیونکہ اللہ پاک نبیوں کی دعائیں سنتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور فرمایا کہ کل قیامت والے دن، قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں آئیں گے
اور نبی بن کے نہیں آئیں گے، کیا بن کر آئیں گے؟ امتی بن کر آئیں گے۔ اور آ کر کیا کہیں گے؟ وہ آ کر پرانی بات نہیں کریں گے۔ پرانا ان کا کلمہ کیا تھا؟ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئے تھے تو وہ لوگوں کو یہ دعوت دیتے تھے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ دعوت ختم۔ اب جب آئیں گے تو کیا کہیں گے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو وہ آ کر اب اس کی دعوت دیں گے، وہ آ کر اب اس کی دعوت دیں گے اور ان مسلمانوں کو اکٹھا کریں گے اور اس وقت جو دجال ہوگا اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو میرا عزیزوں، مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا کر دیا۔ کتنا بڑا احسان ہم پر کیا ہے، کتنا بڑا احسان ہم پر کیا ہے کہ ہمیں آج اس احسان کی قدر نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جس دن یہ والی آنکھیں بند ہوگی، جس دن یہ والی آنکھیں کھلیں گی، جس دن دل کی آنکھیں کھلیں گی، اس دن ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اس دن سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ واقعی اللہ پاک نے ہم پر کتنے احسانات کیے تھے۔ اسی وجہ سے ایک شاعر نے اپنی ایک نظم لکھی ہے۔ وہ ایک نظم کے اندر بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، اتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ وہ شاعر سے مراد میری اور آپ کی طرح کا ایک آدمی ہے، ایک شخص ہے۔ وہ پہلے بڑے گناہ کیا کرتا تھا، نشے کیا کرتا تھا، اللہ پاک نے اس کو ہدایت دی اور وہ تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اپنے اوپر غور و فکر کرتا کہ اللہ پاک نے مجھے کیسے بڑے بڑے احسان مجھ پر کیے ہیں، مجھے اولاد بھی دی، مجھے بیوی بچے بھی دیے اور میرا پورا جسم دیا۔ کھانے کے لیے کس طرح اللہ تعالیٰ دیتا ہے، پینے کے لیے اللہ تعالیٰ کس طرح دیتا ہے۔ تو اس نے ان ساری باتوں کو اشعار کی صورت میں پیش کر دیا۔ آج اس کی وہ نظم ہے، وہ نظم میں آپ کو سناتا ہوں، آپ ذرا وہ غور سے سنیں، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ اللہ پاک نے وہ احسانات مجھ پر بھی کیے ہیں، آپ پر بھی کیے ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ اس نظم میں ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے تو تیرے لیے اتنا سب کچھ کیا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ سنیں گے وہ؟ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جب سے مجھ پر آیا، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو معراج فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، یہ صبح ہے یہ شام ہے یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات، کہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات، میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ، یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے یہ ناتے گھرانہ یہ گھر، کہ اولاد بھی دیے والدین، الف لام میم قاف عین اور غین، یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر، کہ اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے تو تمہیں اتنا سب کچھ دیا،
اتنے احسانات تم پر کیے، میں نے تم سے کہا کہ نماز آ کر پڑھ لو، تم سے نماز بھی نہیں پڑھی گئی، میں نے اتنے احسانات کیے، اس کے بعد کہا کہ آ جاؤ مجھے 5 منٹ 10 منٹ آ کر سجدہ کر لو، یہ نماز ادا کر لو، اتنی آسانی تم پر کر دی، 50 نمازیں تھی 5 کر دی، تم وہ بھی نہیں پڑھتے، تم وہ بھی نہیں پڑھتے، 50 نمازیں تھی 5 کر دی کہ چلو تم 5 ہی پڑھ لو، تمہیں 50 کا اجر و ثواب دے دوں گا، تم 5 ہی پڑھ لو 50 کا اجر و ثواب دے دوں گا، اس کے باوجود بھی تم نماز نہیں پڑھتے، تو پھر یہ بے وفائی نہیں تو پھر کیا ہے؟ الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو، جب دل میں مزہ ہوگا تو نماز پڑھنے میں دل لگے گا، جب دل میں مزہ ہوگا قرآن پڑھنے میں دل لگے گا، جب دل میں مزہ ہوگا ذکر کرنے میں دل لگے گا، جب دل میں مزہ ہوگا اللہ کا پیارا پیارا اس کو پیارے پیارے ناموں سے یاد کرنے میں مزہ آئے گا، جب دل میں مزہ ہوگا درود شریف پڑھنے میں مزہ آئے گا، جب دل میں مزہ ہوگا تیسرا کلمہ پڑھنے میں مزہ آئے گا، جب دل میں مزہ ہوگا استغفار کرنے میں مزہ آئے گا، جب دل میں ہی مزہ نہیں ہوگا تو نماز میں دل نہیں لگے گا، جب دل میں ہی مزہ نہیں ہوگا قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرے گا، جب دل میں ہی مزہ نہیں ہوگا تیسرا کلمہ نہیں پڑھیں گے، جب دل میں ہی مزہ نہیں ہوگا استغفار نہیں کریں گے، اور جب دل میں ہی مزہ نہیں ہوگا تو درود شریف بھی نہیں پڑھیں گے۔ تو میرے عزیزو، اس دل کو اگر مزے والا دل بنانا ہے تو گناہوں سے توبہ کرنا پڑے گا۔ اللہ خود کیا ہے؟ پاک ہیں، اللہ پاک ہیں، اس کے نبی بھی پاک ہیں، قرآن بھی پاک ہے، یہ سب چیزیں اس دل میں آئیں گی جب دل بھی پاک ہوگا۔ اور دل پاک ہوگا کب؟ جب اللہ سے معافی مانگیں گے، جب اللہ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگیں گے اور ان گناہوں کو چھوڑیں گے۔ پہلے نمبر پر اللہ سے معافی مانگیں گے، دوسرے نمبر پر گناہوں کو چھوڑ دیں گے۔ سب سے عام گناہ، سب سے شیطانوں کے تیروں میں سے سب سے زبردست تیر، جو پہلا تیر ہے وہ ہے آنکھوں کا تیر، وہ ہے آنکھوں کا تیر۔ سب سے پہلے شیطان کس چیز کے ذریعے سے حملہ کرتا ہے؟ آنکھوں کے ذریعے سے حملہ کرتا ہے، آنکھوں سے بد نظری کرواتا ہے، آنکھوں سے غلط چیزیں دکھواتا ہے، آنکھوں سے گندی چیزیں دکھواتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دل پر کالا دھبا لگتا ہے۔ ایک بار دیکھا ایک دھبا لگا، دوسری بار دیکھا دوسرا لگا، تیسری بار دیکھا تیسرا لگا، دیکھتے ہی چلا گیا، یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو گیا۔ جب دل کالا ہو جائے اس کے اوپر مزید کالا مار کر مارو پتہ نہیں چلتا، اور جب سفید کپڑا ہو اس پر ہلکا سا دھبا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو آج ہمارے دل کیا ہو چکے ہیں؟ کالے ہو چکے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے کہ جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے اس طرح دلوں کو گناہ کرنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول، دل کے زنگ کے ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرو اور موت کو یاد رکھو۔ دو کام کرنے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنانا ہے اور موت کو یاد رکھنا ہے۔ جب انسان اپنی موت کو یاد رکھے گا جلدی سے گناہ نہیں کرے گا۔ جب انسان کو پتا ہوگا مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، میری ویڈیو بن رہی ہے، خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، خبردار اللہ کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، خبردار اللہ کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اللہ پاک اس خبردار اللہ کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اس کے بارے میں قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی۔ کیا فرمایا؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ جو تم کرتے ہو چھپ کر اس جہان سے، جو تم کرتے ہو چھپ کر اس جہان سے، کوئی دیکھتا ہے تم کو آسمان سے۔ خاکی پر مت کرو خاک، اپنی زندگانی کو جوانی کرو اس پر فدا جس نے دی جوانی کو۔ یہ جوانی اللہ نے دی ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے دی ہے، یہ جوانی اللہ نے دی ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے دیے ہے۔ جا کر دیکھیں ان بوڑھے لوگوں کو، ان ضعیف لوگوں کو کہ کبھی وہ بھی جوان تھے۔ آج کل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آج سے 25-30 سال پہلے چلے جائیں، جو اس وقت
خوبصورت جوان ہوا کرتے تھے، آج ان کے چہروں پر جھائیاں آ چکی ہیں، آج ان کے چہروں پر جھائیاں آ چکی ہیں۔ آپ ان فلم اسٹاروں کو دیکھ لیں کہ جو کبھی کسی زمانے میں جوان ہوا کرتے تھے، آج ان کی کمریں جھک گئی ہیں، آج ان کے چہرے پہ وہ بات نہیں رہی، آج ان کے چہرے پہ جھائیاں آ چکی ہیں، آنکھوں میں کمزوری آ چکی ہے، ہاتھ پاؤں میں کمزوری آ چکی ہے۔ یہ تو سیدھا ہمارے سامنے اللہ کی طرف سے دلیل موجود ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں بڑے اچھے رہا کرتے تھے، ان کو کھانے پینے کی ٹینشن نہیں ہوتی تھی، ان کو رہنے کی ٹینشن نہیں ہوتی تھی، مال و دولت بھی بھرپور ہے، شہرت بھی بھرپور ہے، کھانے پینے کو بھی اچھا ملا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے بڑھاپے سے نہیں بچ سکے۔ یہ جو فلم اسٹار ہوتے ہیں، یہ جو فلم بنانے والے، ڈرامے بنانے والے ہوتے ہیں، ان کو تو اپنے آپ کو بالکل فٹ رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں جبھی تو کماتے ہیں۔ یہ تو چاہتے ہیں ہمیشہ جوان رہیں۔ کیا چاہتے ہیں یہ؟ ہم ہمیشہ جوان رہیں تاکہ ہماری مارکیٹ چلتی رہے، لیکن ان کی یہ خواہش بھی پوری نہیں ہوتی۔ میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں، یہ لوگ تو اپنے اوپر محنتیں کرتے ہیں، دوائیاں کھاتے ہیں، ایسی غذائیں کھاتے ہیں جن سے بڑھاپا نہ آئے، ایسی غذائیں کھاتے ہیں جن سے بیماری نہ آئے، لیکن اس کے باوجود بھی میرے عزیزو یہ بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں، یہ بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جن کو ناز تھا کل اپنی جوانی کا، جن کو ناز تھا کل اپنی جوانی کا، آج ہے لقب ان کا نانا اور نانی کا۔ کیسا دیکھا تھا کیسے ہو گئے، کیا بھروسہ ہے اس زندگانی کا۔ تو جن کو ناز تھا وہ بھی آج بوڑھے ہو گئے، تو میں اور آپ پھر کہاں کھڑے ہیں؟ میں اور آپ پھر کہاں کھڑے ہیں؟ تو اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لیں کہ جب تک اللہ پاک نے یہ سانس دی ہوئی ہے، ہم جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم جان بوجھ کر آنکھوں سے بد نظری نہیں کریں گے، ہم جان بوجھ کر گانے نہیں سنیں گے، ہم جان بوجھ کر زبان سے کسی کی غیبت، چغلی، برائی، بدگمانی نہیں کریں گے، چونکہ یہ وہ گناہ ہیں کہ جو انسان عام طور پر ان میں ملوث ہے۔ تو سب توبہ کرتے ہیں نا اس سے؟ سب توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ جو زندگی گزر گئی اس پر ہم توبہ کرتے ہیں، اور بقیہ جتنی بھی زندگی باقی ہے یا اللہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، یا اللہ ہم نمازیں بھی پڑھیں گے، یا اللہ ہم قرآن بھی پڑھیں گے۔ اور اس کا بہترین ذریعہ اللہ پاک نے آگے رمضان دے دیا۔ آگے کیا دے دیا؟ رمضان دے دیا۔ ارے کتنے ہی مسلمان ایسے تھے جو پچھلے رمضان کو زندہ تھے، کتنے ہی مسلمان ایسے تھے جو پچھلے 2023 کے رمضان میں زندہ تھے اور آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے کرم فرمایا، ہمیں ایک اور رمضان المبارک کے قریب پہنچا دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس رمضان المبارک میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پتہ نہیں 2025 کا رمضان ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے، پتہ نہیں 2025 کا رمضان ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ کتنے ہی نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو ہم نوجوان ہیں، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی، ابھی تو کچھ دیکھا بھی نہیں ہے، ابھی تو بہت ساری زندگی پڑی ہوئی ہے۔ اچانک کہیں جا رہے ہوتے ہیں، بائک سلپ ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو اس دنیا میں کوئی کسی کو نہیں پتا کہ میری کتنی زندگی ہے۔ تو جو آج نوجوان ہیں، جو آج 20-25 سال کے ہیں، وہ بھی توبہ کریں، اور جو 30-40 سال کے ہیں وہ بھی توبہ کریں، اور جو 50-60 سال کے ہیں وہ بھی توبہ کریں۔ ہر عمر والا توبہ کرے، اور ہر عمر والا یہ سمجھے کہ پتہ نہیں میری کب جان نکل جائے۔ یہاں صحت مندی کے ساتھ بھی جان نکل جاتی ہے، ضروری نہیں کہ پہلے بیماری آئے گی پھر جان نکلے گی۔ یہاں بڑے بڑے ہٹے گٹھے، بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے اپنے آپ پر گھمنڈ کرنے والے، بڑے بڑے اپنے آپ پر، اپنی صحت پر اکڑنے والے، اچانک رات کو سوئے صبح ختم، اچانک رات کو سوئے صبح ختم۔ کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی ٹینشن نہیں تھی، کوئی بڑھاپا نہیں تھا، لیکن اللہ پاک کی طرف سے حکم آ گیا اور ان کی جان نکل گئی۔ تو ایسا بھی تو ممکن ہے نا ہمارے ساتھ؟ یا ہم یہ سوچیں کہ ابھی تو ہم دیکھیں گے، ابھی چھوٹے ہیں، بعد میں دیکھیں گے، جب بوڑھے ہو جائیں گے پھر دیکھیں گے، یا ہم پر کوئی بیماری آئے گی تب دیکھیں گے۔ میرے عزیزو، یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ شیطان کا دھوکہ ہے۔ وہ شیطان تو نہیں چاہتا کہ میں اور آپ آج توبہ کریں، وہ شیطان تو نہیں چاہے گا۔ شیطان تو بولے گا ابھی تو دیکھ لے، ابھی زندگی پڑی ہوئی ہے، بعد میں دیکھیں گے، بعد میں سوچی جائے گی۔ یہ بات نہ کسی کی آئی ہے نہ آئے گی۔
یہ بات نہ کسی کی آئی ہے نہ آئے گی۔ تو آج ہم اسی وقت اللہ پاک سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کہ یا اللہ ہم نے آپ کی نافرمانی کی، ہم نے آپ کی اس جسم کی قدر نہیں کی، ہم نے آپ کی اس اوقات کی، اس دنیا میں آپ کی قدر نہیں کی۔ یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ بارشیں بند ہو گئیں، ابھی بارش ہو رہی ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارشیں بند ہو گئی۔ جب بارشیں بند ہو جاتی ہیں تو زمین کے اندر سے غلہ یعنی سبزیاں فروٹ نکلنا بند ہو جاتے ہیں، چونکہ ان کو بھی پانی چاہیے، زمین کو بھی پانی چاہیے۔ جب پانی ملتا ہے تو اس کے اندر جو پھل فروٹ کے درخت ہیں وہ نکلتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارشیں بند ہو گئی، یہاں تک کہ ایسا وقت آ گیا کہ کھانے پینے کا بھی مسئلہ ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو ایک میدان کے اندر جمع کیا۔ ایک میدان کے اندر جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ بارش نازل فرما دے، یا اللہ بارش نازل فرما دے، تاکہ ہمارے یہ لوگ بھوک کے مارے مر رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ درخت بھی کھا گئے، یہاں تک کہ ساری چیزیں کھا گئے، یا اللہ کچھ بھی نہیں ہے، بارش نازل فرما دے۔ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا۔ اللہ پاک چونکہ موسیٰ علیہ السلام باتیں کیا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو کیا بولتے ہیں؟ کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ کی اس قوم کے اندر، آپ کے اس مجمع کے اندر ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے آج تک مجھے سجدہ نہیں کیا، جو نماز نہیں پڑھتا، وہ نافرمان ہے۔ آپ ایسا کریں، پہلے اس مجمع کے اندر سے اس نافرمان کو باہر کھڑا کریں، اس کے بعد بارش ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اپنی قوم والوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ کون ہے وہ بدبخت، کون ہے وہ بدبخت کہ جو آج اس مجمع کے اندر موجود ہے اور اس کی وجہ سے یہ سارے لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں، وہ ہمارے اس مجمع سے نکل جائے تاکہ بارش ہو جائے۔ اب وہ شخص تو اپنے آپ کو جانتا تھا، وہ شخص تو اپنے آپ کو جانتا تھا۔ اب اس نے سوچا میری کتنی بڑی بے عزتی ہے، میری کتنی بڑی بے عزتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں رونا شروع کر دیا، دل ہی دل میں رونا شروع کر دیا، آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے اور کہنے لگا یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں شیطان کے دھوکوں میں آ گیا تھا، یا اللہ میں آئندہ کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، یا اللہ میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ ابھی وہ باتیں کر رہا ہے، اچانک آسمانوں کے اوپر بادل آنا شروع ہو گئے اور بادلوں سے بارش ہونا شروع ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس مجمع سے پوچھا، اپنی قوم والوں سے پوچھا کہ ابھی تو کوئی شخص باہر ہی نہیں نکلا، یہ بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے کہ یا اللہ ابھی تو کوئی بندہ باہر ہی نہیں نکلا، ابھی تو مجمع میں سے کوئی باہر ہی نہیں نکلا، وہ بندہ تو نکلا ہی نہیں اور بارش ہونا شروع ہو گئی۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، جس بندے کی وجہ سے میں نے وہ بارش روکی تھی، اسی بندے کی وجہ سے بارش کر دی۔ اب وہ میرا دوست ہے، اب وہ میرا دوست ہے، ہماری صلح ہو گئی ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، اس نے توبہ کر لی ہے اور میں نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ اس بندے کا نام ہی بتا دیں، یا اللہ اس بندے کا نام ہی بتا دیں تاکہ مجھے پتہ تو چلے وہ کون ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، جس وقت وہ ہمارا نافرمان تھا، جس وقت وہ ہمارا نافرمان تھا، ہم نے تو اس وقت اس کا نام نہیں بتایا، تو اب کیسے اس کا نام بتا دے؟ تو اللہ پاک نے کیسی اس کی حفاظت کی، یعنی اگر بعد میں بھی بتا دیتے تو پتہ تو چل جاتا نا، پتہ تو چل جاتا نا۔ تو اللہ پاک ایسے پردہ رکھنے والے ہیں، اللہ پاک ایسے پردہ رکھنے والے ہیں۔ آج میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو گناہگار نہ ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جو گناہگار نہ ہو، ہر کوئی گناہگار ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنی غفاری کی چادر ڈھکی ہوئی ہے۔ اگر وہ اپنی غفاری کی چادر ہٹا دے تو میں آپ کے برابر میں نہ بیٹھوں، آپ میرے برابر میں نہ بیٹھیں۔ ایسا ہے کوئی کسی سے ملے جلے نہیں، اچھا یہ میرے بارے میں اتنا برا بلا کہتا ہے، اچھا یہ مجھے ایسا سمجھتا ہے، اچھا میں تو اس کو اپنا دوست سمجھتا تھا، اچھا اس کو تو میں اپنا بھائی سمجھتا تھا، اچھا اس کو تو میں ایسا سمجھتا تھا، لیکن اللہ پاک جیسے ہی اگر وہ چادر کو ہٹا دے تو ایک دوسرے کے دشمن ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے ستاری والا معاملہ کیا ہوا ہے، اسی وجہ سے اللہ پاک کو ہم کہتے ہیں کہ وہ غفور الرحیم ہے،
وہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی پریشانی ہو، جب تمہیں کوئی تکلیف ہو، جب تمہیں کوئی حاجت ہو، کوئی بیماری ہو، 2 رکعت نماز پڑھو، آ کر مجھ سے مانگو، میں تمہاری وہ تکلیف دور کر دوں گا۔ چونکہ یہ جو بیماری آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے، یہ جو تکلیف آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ کہ اے میرے بندو یہ جو تکلیفیں تم پر آتی ہیں یہ تمہارے ہی اعمال نامے کے سبب آتی ہیں۔ تم جو دنیا میں کام کرتے ہو، تم جو الٹے سیدھے کام کرتے ہو، تم جو گناہ کرتے ہو تو اس کے سبب تم پر یہ تکلیفیں آتی ہیں۔ اگر تم وہ گناہ چھوڑ دو تو یہ تکلیفیں بھی آنا بند ہو جائیں۔ تو سب توبہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح جس وقت آپ سونے لگتے ہیں، رات کو جس وقت سوتے ہیں، دیکھیں پورے دن کا جو دار و مدار ہے وہ رات پر ہے۔ صبح سے لے کر شام تک جب انسان کام کرتا ہے تو اس کو کیا ملتی ہے؟ مزدوری ملتی ہے۔ صبح سے لے کے شام تک جب انسان کام کرتا ہے اس کو کیا ملتی ہے؟ مزدوری ملتی ہے۔ اسی طرح ہم صبح سے لے کے رات تک جو گناہ کرتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ہماری اللہ پاک ان گناہوں کی وجہ سے نیند کو ہی ختم کر دیں، نیند کی گولیاں کھانی پڑ جائیں، نیند کی گولیاں کھانی پڑ جائیں، اور بعض دفعہ تو نیند کی گولیاں بھی اثر نہ کریں تو پھر بتائیں انسان کا کیا ہوگا۔ اگر اللہ پاک صرف اس نیند کو کھینچ لے، اگر اللہ تعالیٰ اس نیند کو کھینچ لے تو ساری دنیا کی ٹیکنالوجی مل کر اس نیند کو نہیں لا سکتی، ساری دنیا کی دوائیاں مل کر یہ نیند کو نہیں لا سکتی۔ وہ اللہ بڑا مہربان ہے، وہ اللہ بڑا پیار کرتا ہے، ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہمیں رات کو سلا دیتا ہے۔ یہ نیند اللہ کی نعمت ہے، اور اس نیند سے اٹھنا وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کتنے ہی انسان ایسے ہوتے ہیں جو رات کو سوتے ہیں صبح نہیں اٹھتے، کتنے انسان ایسے ہوتے ہیں جو رات کو سوتے ہیں وہ آخری سونا بن جاتا ہے، وہ آخری سونا بن جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، شیطان ہم پر حملہ کرتا ہے، صبح سے لے کے شام تک ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، نمازیں صحیح نہیں پڑھتے، کچھ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، کچھ پڑھتے ہیں تو صحیح نہیں پڑھتے، اس طرح پتہ نہیں کتنے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جس وقت ہم رات کو سونے لگے کم از کم 100 مرتبہ استغفار کریں، کم از کم کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ استغفار کریں، اور اسی طرح تیسرا کلمہ 100 مرتبہ پڑھیں، اور اسی طرح لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھیں، اور آخر میں، بالکل آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم 100 مرتبہ ہونا تو یہ چاہیے، اس کی کوئی تعداد ہی نہ ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اس کو تو گننا ہی نہیں چاہیے، جتنا پڑھتے رہو مزہ ہی مزہ ہے، جتنا پڑھتے رہو مزہ ہی مزہ ہے۔ کسی نے کہا ہے نا کہ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس وقت اللہ تعالیٰ انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، مسلمان اس دنیا سے چلا جائے گا، اگر وہ رات کو درود شریف پڑھتا ہوگا، اگر وہ رات کو درود شریف پڑھتا ہوا سوئے گا، اور اللہ پاک قیامت والے دن اس سے پوچھیں گے کہ بتا تو میرے پاس کیا لے کر آیا ہے، تو پتہ ہے وہ کیا کہے گا؟ پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ روز قیامت میزاب پل پر، روز قیامت میزاب پل پر، دے گا گواہی نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دنیا کے اندر ہر کوئی پریشان ہے، آج دنیا میں ہر کوئی پریشان ہے، اس پریشانیوں کا حل بھی درود شریف ہے، ان تمام پریشانیوں کا حل بھی درود شریف ہے۔ جو شخص جس نیت سے بھی درود شریف پڑھے گا، اللہ پاک اس درود کی برکت سے اس کی وہ حاجت پوری کر دیں گے۔ اگر کوئی روزی کا مسئلہ ہے، اگر کوئی
جاب کی تلاش میں ہے، کاروبار کی تلاش میں ہے، اچھے کاروبار کی تلاش میں ہے، وہ اس نیت سے درود شریف پڑھے، اللہ پاک اس کی یہ مراد بھی پوری کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح کوئی بیماری ہے، کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج نہیں ہو رہا، وہ شخص درود شریف پڑھنا شروع کر دے، اللہ پاک اس کو شفائے کاملہ عاجلہ دے دیتے ہیں۔ تو درود شریف میں ہر بیماری کی دوا موجود ہے۔ اسی وجہ سے کسی نے کہا ہے نا کہ دونوں جہاں کی دولت جو چاہو، دونوں جہاں کی دولت جو چاہو، کر لو وظیفہ نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ پڑھیں گے نا یہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے تو دل میں نورانیت پیدا ہوگی، چہرے پر نور آئے گا، دل کو سکون ملے گا، اور اسی طرح آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ اور یہ وہ نشہ ہے کہ اس نشے میں پڑھنے کے بعد سارے نشے بھول جاؤ گے۔ یہ وہ نشہ ہے کہ جس میں لگنے کے بعد سارے نشے ختم۔ یہ نشے تو گندگی ہے، یہ دنیا کے نشے کیا ہے؟ گندگی ہے۔ یہ شراب گندگی سے بنتی ہے، یہ اسی طرح دوسرے نشے گندگی سے بنتے ہیں، لیکن یہ جو درود شریف کا نشہ ہے، جس کو ایک بار لگ گیا، جب تک وہ درود شریف نہیں پڑھے گا اس کو سکون نہیں ملے گا۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، سکون دل کو ملتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے حبیب کو یاد کرنا، قرآن پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ ہم اصل مقصد کو بھول گئے، آج ہم اصل مقصد کو بھول گئے، دنیا کی چیزوں میں لگ گئے، اسی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں، اسی وجہ سے ہم سکون کی تلاش میں نشہ کرتے ہیں۔ شاید اس میں سکون ہے، شاید اس میں سکون ہے، شاید اس میں سکون ہے۔ سکون میرے عزیزوں ان میں نہیں ہے، سکون میرے پیاروں اس میں نہیں ہے۔ سکون تو اللہ پاک کے ذکر میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو یہاں سے جانے کے بعد کوئی نشہ تو نہیں کرو گے نا؟ کوئی نشے میں تو نہیں لگو گے؟ بس اللہ کو یاد کرنا۔ پتہ نہیں کب ہماری زندگی کا آخری دن ہو، پتہ نہیں کون سا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہو، پتہ نہیں کون سی رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو، پتہ نہیں کون سی صبح ہمیں قبر میں سونا پڑ جائے۔ کسی کو پتہ ہے؟ کسی کو نہیں پتہ ہے۔ احباب جمع ہے میرے حال دل کہلے، پتہ نہیں پھر یہ دوستا رہے نہ رہے، پتہ نہیں پھر سنو نہ سنو، پتہ نہیں پھر سنو نہ سنو۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یہی ٹھاٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ پہلے تجھ کو بچپن نے برسوں کھلایا، پہلے تجھ کو بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے آ کے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے اب کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ پاک جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت